محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عاصمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبصدد المتصل بالله الشيخ الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه واجعلنا آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم. تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، امام بخاری علیہ الرحمن نے یہ جو چوتھا باب قائم کیا ہے کتاب العلم کے اندر، اس میں ایک خاص علمی مسئلہ ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ طلباء اور علماء کے لیے ہے، لیکن میں بہت سہل اور آسان کر کے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ محدث یعنی جو حدیث کا ماہر ہوتا تھا وہ کتاب سامنے رکھ کر یا حفظ اپنی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اور طلبہ بیٹھے رہتے، 100 200 400 500 1000 تک طلبہ بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنی اپنی کاپی میں لکھتے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کتابیں چھپی ہوئی ہوں، طلبہ کے سامنے بھی کتابیں ہیں، محدث کے سامنے بھی کتابیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سب طلبہ آپ کی طرف خالی ہاتھ بیٹھے رہتے تھے، کتابوں کے پاس نہیں، صرف قلم ہے اور اپنا کاغذ ہے۔ استاد کے سامنے یا تو کتاب ہے یا وہ حافظ حدیث ہے، اس کو حفظ یاد حدیث ہے، تو وہ حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ محدث حدیث بیان کرے اور طلبہ سنیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کے سامنے یا کسی ایک طالب علم کے سامنے کتاب ہے، وہ اس کتاب میں دیکھ کر پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، اور ہر حدیث کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اور یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی ہے۔ پھر طالب علم اگلی حدیث پڑھتا ہے، پھر اس حدیث کے آخر میں استاد کہے گا ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی، یعنی اقرار کرتا جاتا ہے اور طالب علم اس کو پڑھتا جاتا ہے۔ آج کل درس گاہوں میں یہی طریقہ ہے، ہمارے مدارس میں طالب علم عبارت پڑھتا ہے، استاد اس پر تقریر کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ پہلے یہ سب تقریر نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہوتی ہے، حدیث بغرض حدیث بس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا بیان کیا، اب اس میں کیا مسئلہ نکلتا ہے، کیا تحقیق ہوتی ہے، یہ سب کام نہیں ہوتا تھا، صرف حدیث بیان کرنا ہوتا تھا۔ تو اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ شیخ محدث خود حدیث بیان کرے، خود پڑھ کر سنائے، طلبہ سنیں اور اپنے پاس لکھ لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طلبہ پڑھیں، کوئی ایک طالب علم کتاب سامنے رکھ کر حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے، شیخ سن رہا ہے، اور پھر وہ ہر حدیث کے آخر میں کہتا ہے نعم نعم، ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے، ہاں یہ حدیث میرے ذریعے سے مروی ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، بلکہ تیسرا طریقہ اب نکلے گا کہ استاد سن رہا ہے، کوئی خاص طالب علم پڑھ رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں اور نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہو گیا نا، ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، باقی سارے طلبہ سن رہے ہیں،
اور استاد ہاں کرتا جا رہا کہ ہاں حدیث میں نے بیان کی۔ اب جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں وہ آگے نقل کریں گے، لیکن نقل کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ طالب علم یا حدیث بیان کرنے والا یہ اشارہ دے کہ میں نے براہ راست پڑھی تھی یا استاد نے حدیث پڑھی تھی یا کسی اور طالب علم نے پڑھی تھی اور میں نے سنی تھی۔ یہ اشارہ دینا ضروری تھا حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے۔ چنانچہ اگر کسی شیخ نے حدیث بیان کی ہو اور طلباء نے سنی ہو، اب یہ طلباء آگے حدیث بیان کریں گے تو حدثنا کہنا ضروری ہے۔ حدثنا شیخی، حدثنا فلان، حدثنا شیخ، اس طرح کہتے تھے۔ حدثنا کا مطلب اس نے ہمیں حدیث بیان کی، تو اس میں اشارہ ہوتا تھا کہ استاد نے پڑھا تھا، طالب علم نے سنا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے حدثنا حدثنا ہر حدیث کے شروع میں، یا واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ حدثنی فلان۔ اور اگر دوسرا والا طریقہ ہوتا تھا کہ طالب علم پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، اس موقع پر طالب علم کا یہ واضح کرنا، اشارہ کرنا ضروری تھا کہ میں نے سنا ہے، نہیں میں نے پڑھا ہے، تو وہ کہتا تھا اخبرنا اخبرنی، دو لفظ ہو گئے نا، حدثنا الگ ہے اور اخبرنا الگ ہے۔ تو حدثنا حدیث بیان کرتے وقت جب کہا جاتا ہے جب استاد نے حدیث بیان کی ہو اور طالب علم نے سنی، اور اگر طالب علم نے خود حدیث پڑھی ہے، استاد نے سنا تھا، تو وہ پڑھنے والا طالب علم کہے گا اخبرنا اخبرنی۔ اور جو اور پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاص طالب علم نے حدیث پڑھی، سب سن رہے ہیں، تو یہ دوسرے سننے والے کبھی حدیث بیان کریں گے تو یوں کہیں گے سمعت فلان سمعت فلان، یہ اشارہ رہتا تھا۔ تو سمعت فلان کا مطلب ہوا میں نے یہ حدیث سنی تھی، پڑھ کوئی اور طالب علم رہا تھا۔ اور اگر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہے حدثنا، تو اس کا مطلب نکلتا تھا شیخ نے خود حدیث پڑھ کر سنائی۔ اور اگر حدیث بیان کرتے وقت محدث یوں کہے اخبرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے خود شیخ کے سامنے حدیث اپنی زبان سے پڑھی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ ایک فرق تھا، اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند کو واضح کرنا، ہمارے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں سلسلہ سند کو واضح کرنا۔ یہ سند کیسی ہے اس نے براہ راست سنا ہے یا واسطے سے سنا ہے، خود پڑھا ہے یا استاد نے پڑھ کر سنایا ہے، یہ اشارہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ کتابیں چھپ کر آ گئی، جیسے اب یہ کتاب رکھی ہوئی آپ کے سامنے رکھی ہوئی، اب یہ ساری بحث ختم ہو گئی۔ اب حدیث بیان کرتے وقت صرف کتاب کا حوالے دے دینا کافی ہے۔ فلاں حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اب یہ رعایت ضروری نہیں ہے کہ حدثنا کہے، اخبرنا کہے یا سمعت کہے، اب یہ رعایت ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اسی بحث کو چھیڑ رہے ہیں۔ جب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دور آیا ہے، یہ کتاب کا دور بن گیا، کتابیں چھپ چکی ہیں، کتابیں لکھی جاتی تھی، قلم سے لکھی جاتی تھی، لیکن کتابی دور آ گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب حدثنا اخبرنا سمعت انبانا سب ایک معنی میں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حدثنا اسی وقت کہا جائے جب شیخ نے پڑھا ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ اخبرنا اسی وقت کہا جائے جب طالب علم نے خود نے پڑھا ہو، سمعت کہنا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اس نے سنا ہو۔ اب سب لفظ برابر ہیں، حدثنا کہہ کے بھی حدیث بیان کر سکتے ہیں، اخبرنا کہہ کے بھی حدیث بیان کر سکتے ہیں، سمعت کہہ کے بھی حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ خاص طلبہ کی بات تھی، میں نے عرض کر دیا آپ کے لیے بھی آسان کر کے۔ اس کے لیے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حذیفہ کے حوالے سے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کی ہیں، ان کا ابتدائی حصہ لا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی حدثنا کا لفظ بول رہے ہیں، کبھی سمعت کا لفظ بول رہے ہیں، کبھی لفظ عن لے کر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب طرح سے روایت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہیں، صحابہ نے سنی ہیں۔ اب صحابہ سن کر کبھی تو کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ، کبھی کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ، کبھی کہتے ہیں عن رسول اللہ، کبھی کہتے ہیں انبأنا رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اس چیز کا فرق نہیں کر رہے ہیں کہ حضور نے بیان کیا ہم نے سنا، یا ہم نے بیان کیا حضور نے سنا، یا حضور بیان کر رہے تھے فلاں نے سنا، یہ فرق ان کے نزدیک نہیں تھا، لہذا اب یہ فرق کرنا ضروری نہیں۔ خلاصہ بحث، شروع میں جب تک کتابیں نہیں لکھی تھی تو حدیث بیان کرتے وقت ایسا فرق رکھنا ضروری تھا
لیکن جب کتابیں آ گئی اب اس فرق کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری یہی کہہ رہے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں پھر اگلی عبارت پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ محدث کا کہنا حدثنا، اخبرنا، انبأنا، اس کا یہ باب ہے۔ پھر امام بخاری اپنے استاد کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمارے استاد حمیدی، یہ حمیدی یا کے ساتھ کے استاد کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا، امام بخاری کے بھی استاد، انہوں نے کہا تھا کہ سفیان بن عیینہ، یہ بڑے درجے کے محدث ہیں، ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعت، یہ سارے لفظ واحداً ایک معنی میں ہیں، یعنی یہ فرق نہیں ہے حدثنا کب بولیں گے، اخبر کب بولیں گے، اب فرق ختم ہو گیا، سب ایک معنی میں۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول کہ کبھی وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، یہ عبداللہ ابن مسعود کا حدیث بیان کرنے کا انداز ہوا، یہاں انہوں نے حدثنا بولا۔ وقال شقیق عن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد شقیق نقل کرتے ہو کیا کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سمعت النبی، میں نے نبی کو سنا۔ اب دیکھو عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ سمعت کا لفظ بول رہے ہیں، ایک جگہ کا حدثنا کا لفظ بول رہے ہیں، حالانکہ طریقہ یہ ہی تھا کہ حضور حدیث بیان کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے فرق نہیں کیا کہ حدثنا ہی بولے ہمیشہ، سمعت بھی بول دیا ہے۔ ایسے حضرت حذیفہ وہ کہہ رہے ہیں حدثنا رسول اللہ حدیثین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 حدیثیں بیان کی، وہ حدیثیں کیا ہیں وہ بیان نہیں کر رہے ہیں، انداز بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کبھی حدثنا کہہ رہے ہیں۔ وقال ابو العالیہ، اور ابو العالیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا عن النبی، لفظ عن استعمال کیا، تو سمعت، لفظ عن، حدثنا، اخبرنا سب استعمال کرتے تھے صحابہ، معلوم ہوا کہ اس فرق کی ضرورت نہیں تھی۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں فی ما یروی عن ربہ، اس حدیث کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حدیث یوں کہہ کے بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، آگے کہیں بحث آئے گی تو انشاءاللہ سمجھائیں گے تفصیل سے۔ ایسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کبھی کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں اپنے رب تعالیٰ سے۔ ایسے ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا وہ حدیث جو یرویہ عن ربکم تبارک و تعالیٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ وہی ہوا کہ شروع زمانے میں حدثنا، اخبرنا، سمعت، انبانا کا استعمال کا ایک انداز تھا، اور وہ استعمال کرتے وقت ایک اشارہ دیتے تھے کہ حدیث میں نے سنی یا میں نے پڑھی یا استاد نے پڑھی، اس کا اشارہ کر دیا کرتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس کے بعد ایک حدیث لے کر آ رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ اسی دلیل میں کہ حدث، انبأ اور اخبر سب ایک معنی میں ہے۔ پہلے ہم حدیث کو سمجھیں گے، پھر میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ اس حدیث سے کیسے استدلال کیا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے، یہاں یہ حدیث جو آ رہی ہے بہت مختصر ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمار کھایا جا رہا تھا، جیم میم الف را اور میم پر تشدید، جمار۔ جمار کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ بہتر جانے کیا ہوتا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، جمار کا مطلب ہے کھجور کے تنے کو جب کاٹتے ہیں تو اس میں سے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس پانی کو پیا جاتا تھا۔ اب بعض پیڑوں میں ہوتا ہے ایسا، تو اس کو جمار کہتے تھے، کسی نے اور معنی بھی بیان کیے۔ تو بہرحال کھجور کے تعلق سے کھجور کا کوئی چیز وہ کھائی جا رہی ہے مجلس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چیز استعمال فرمائی، صحابہ نے وہ چیز استعمال کی، اس کو کھا کر حضور نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ 13 پارے میں ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ایک مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ پہلے حضور نے یہ آیت پڑھی، پھر صحابہ سے ایک سوال کیا اور فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی مثال ہے،
اس کا حال، اس کا وصف مومن کا سا ہے، اور اس درخت کے پتے نہیں جھڑتے۔ بتاؤ کون سا درخت ہے؟ جیسے ہم لوگ باتیں پوچھتے ہیں پہلی پوچھتے ہیں، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ایک درخت ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کا حال مسلمان کا سا حال ہے۔ اب صحابہ غور کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں کہ کون سا پیڑ ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ اشارہ مل چکا تھا کیا کہ جمار کھایا جا رہا ہے، اور جمار کھجور میں سے کوئی چیز ہے تو اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کھجور کے پیڑ کی بات کر رہے ہوں۔ ایسے ہی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہاں بھی اشارہ دے دیا حضور نے، لیکن صحابہ کا دماغ نہیں گیا، اور دماغ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور کھجور میں پتے نہیں ہوتے، ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس لیے صحابہ الجھ گئے۔ جس تک پوچھو نا دن چلے رات چلے چلے ایک پیڑ، تو کا دماغ پہنچ جائے، کا دماغ نہ پہنچے، تو ایسے صحابہ کرام کا دماغ نہیں پہنچا، یہ کون سی پہلی ہوئی، کون سا درخت ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کھجور ہے تو کھجور میں تو پتے نہیں ہوتے جو جھڑتے نہیں، حضور فرما رہے ہیں اس کے پتے نہیں جھڑتے، کھجور میں تو ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دماغ پہنچ گیا اور میرا دل کہنے لگا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، کھجور میں ہے یہ باتیں۔ عبداللہ ابن عمر کا ذہن کیوں پہنچ گیا؟ اس جمار کی وجہ سے جو مجلس میں کھایا جا رہا تھا، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ حضور اسی کتاب سے کوئی پہلی کہہ رہے ہیں، جو آیت پڑھی ہے اس سے بھی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آئی، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بولوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، شرم کی وجہ سے رہ گئے، بولے نہیں۔ تو صحابہ نے خوب زور لگایا، بعد میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور کہنے لگے حدثنا یا رسول اللہ، یہی حدثنا دلیل ہے، حدثنا یا رسول اللہ، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان کر دیجیے وہ کون سے درخت ہے۔ تب آپ نے فرمایا انہا النخل، وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ اب یہاں سمجھو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے۔ یہ کس چیز میں تشبیہ ہے اور مومن سے اس کا جوڑ کیا ہے؟ تو محدثین نے اس میں بھی کئی وجوہات بیان کی ہیں، دو آسان سی وجہ ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ کھجور کا پیڑ سراپا مفید ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز بیکار اور ناکارہ نہیں ہوتی، اس کی ٹہنی بھی کام آتی ہے، اس کی جڑ بھی کام آتی ہے، اور اس کا پھل تو کام آتی ہے جس کو ہم کھجور کہتے ہیں، کھجور کی گٹھلی بھی کام آتی ہے، اس کو پیس کر استعمال کرتے ہیں بعض علاجوں میں۔ تو کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ مومن بھی اسی طرح سراپا خیر ہوتا ہے، سراپا مومن دوسرے کے لیے مفید ہوتا ہے، مومن میں ضرر نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ المؤمن من امنہ الناس، مومن تو وہ ہے جس سے سارے لوگ مامون ہو جائیں، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ خیر الناس انفع للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو۔ تو جس طرح کھجور کا پیڑ نفع پہنچاتا ہے، ایسے مومن بھی اپنی ذات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے افعال سے سب کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، ضرر پہنچانا اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ کی۔ دوسری تشبیہ یہ ہے کہ کھجور کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہیں، اس کا پھل بالکل اوپر آتا ہے، کھجور جو لگتی ہے چھوٹی چھوٹی، پیڑ لمبا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے لگتی ہے۔ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی طرح مومن کے دل میں کلمہ طیبہ کی جڑ ہوتی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کے قلب میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ آسمان کو چھوتا ہے، یعنی وہاں اس کی جزا ملے گی، اس کا نتیجہ وہاں ملے گا، برکات وہاں ظاہر ہوں گی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ دو آسان سی توجیہ ہیں جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس پیڑ کی مثال مومن کی سی مثال ہے، جس طرح یہ پیڑ سراپا خیر ہے، ایسے ہی مومن سراپا خیر ہوتا ہے۔ یا مومن کے قلب میں کلمہ طیبہ جڑ پکڑا ہوا ہے، جیسے کھجور کے پیڑ کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، پھل اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا حدیث کا مطلب۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ اس سے کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے، تو حدثونی یہ لفظ استعمال کیا، حدثونی ما ہی، بتاؤ وہ کیا ہے، حدثونی ما ہی۔ کسی جگہ راوی نے
اسی حدیث کو نقل کیا تو وہاں یوں نقل کیا کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا انبئونی، مجھے بتاؤ، حدثہ کے بجائے انباء لفظ استعمال کر لیا۔ ایک راوی پھر اس حدیث کو نقل کرتا ہے تو وہ نہ حدثنا کا لفظ بولتا ہے، نہ اخبرنا، نہ تو حدثونی کہتا ہے، نہ انبئونی کہتا ہے، بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اخبرونی، مجھے بتاؤ۔ اب یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ نبی نے تو کوئی ایک لفظ بولا تھا، حدثونی یا انبئونی یا اخبرونی، اس کو بدل رہا ہے، کون بدل رہا ہے؟ صحابی بدل رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ حدث، اخبر، انبا میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہوتا تو یہ صحابہ بیان کرتے ہوئے کیوں لفظ کو بدلتے رہتے؟ ایک ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ بس ان کے بدلنے سے ہمیں دلیل مل گئی، اخبرنا، حدثنا، انبانا، سب ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے۔ جی إن من الشجر شجرة لا أسكت ورقها فإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. باب ضرب الإمام المسألة على أصحابه أكبر ما عندهم من العلم. یہ 5واں باب شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ استاد کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ شاگردوں سے سوال کرے، جیسے حضور علیہ السلام نے ابھی سوال کیا تھا کہ بتاؤ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے اور اس کی صفت مسلمان کی سی ہے، مومن کی سی، ایک سوال رکھ دیا۔ تو ایسے ہی استاد کو سبق پڑھاتے وقت کبھی کبھی طلباء کا ذہن معلوم کرنے کے لیے، ان کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے، ان کے دماغ کو بیدار کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ یہ بھی علم سکھانے کا ایک انداز ہے۔ سوال کر دیا، طلباء کو اس کا جواب دیں، ان سے ان کی لیاقت اور استعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ چھوٹی جماعتوں میں تو یہ کام ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، استاد پوچھتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دورے میں مشکات میں طلباء پہنچ جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے، مثلا دارالدیوبند میں 1500 طلباء دورے میں ہوتے ہیں، اب وہاں کون سوال کرے، کس سے سوال کرے، وہ بات ختم ہوگی۔ ورنہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ استاد پڑھائے اور کبھی کبھی استاد طلباء کی لیاقت اور صلاحیت کا امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پچھلی حدیث میں سوال کیا تھا۔ اسی حدیث کو دوبارہ لوٹا رہے ہیں یہاں پر۔ جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا يا رسول الله ما هي. قال هي النخلة. وہی حدیث ہے جو پچھلے باب میں۔ جی باب القراءة والعرض والمحدث وعن حسن الحوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة عن عالم بحديث عثمان بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اركع نصلي صلاة. قال نعم. قال فهذه طاعة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قومه بذلك فأجازوا. واحتج مالك بالصرف يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على القارئ فيقول القارئ أقرأني فلان باب القراءت والعرض علی المحدث۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا پڑھنے پڑھانے کے طریقے مختلف ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محدث حدیث بیان کرے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طالب علم پڑھے، استاد سنے۔ لیکن طالب علم جب پڑھتا تھا تو وہ یوں کہتا تھا احدثک فلان، کیا آپ کو، استاد سے کہتا تھا کیا آپ کو فلاں نے یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد وہ حدیث سناتا تھا۔ حدیث کے آخر میں طالب استاد کہے گا نعم، ہاں فلاں نے مجھ کو یہ حدیث بیان کی۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں اور پرانے زمانے کے جو پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عرض علی المحدث، محدث کے سامنے پیش کرنا، قراءت علی الشیخ، شیخ کے سامنے پڑھنا۔ سب سے پہلا یہ کام امام مالک علیہ الرحمہ نے کیا۔ پہلا طریقہ یہ تھا استاد پڑھتا تھا، طالب علم سنتے تھے، پوری کتاب، مثلا ایک محدث کے پاس 50,000 حدیثیں ہیں، اس کا درس چل رہا ہے تو وہ ساری حدیثیں بھی پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ پھر امام مالک علیہ الرحمہ کا جب زمانہ آیا اور طلباء کی اور استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، آواز پہنچنا دشوار ہو گیا، تو ایک طریقہ نکالا
کہ حضرت اپنی کتاب کسی ایک طالب علم کو دیا کرتے تھے، وہ اس میں دیکھ کر پڑھتا تھا، امام مالک فرماتے تھے ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے یا مجھے فلاں نے بیان کی ہے۔ اس کو کہیں گے عرض علی الشیخ، قراءت علی الشیخ۔ یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہوا تھا۔ جب کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو علماء میں بحث چل جاتی ہے۔ تو امام مالک علیہ الرحمٰن نے جب یہ طریقہ نکالا کہ طالب علم پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، یہ تو نیا طریقہ ہوا، جائز ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا جائز، کچھ لوگوں نے کہا ناجائز۔ بعد میں یہ اختلاف ختم ہو گیا اور سب کے نزدیک اب وہ جائز ہے۔ ساری دنیا میں یہی طریقہ ہے، طالب علم پڑھتا ہے، استاد سنتا رہتا ہے حدیث کو۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جائز ہے، ان میں سے امام بخاری بھی ہیں۔ کیا دلیل تھی؟ اس کے لیے وہ دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ یہ حاصل ہے بحث کا کہ محدث کے سامنے طالب علم پڑھے تو یہ پڑھائی کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰ ان لوگوں میں سے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھر امام بخاری علیہ الرحمٰ ایک لمبی حدیث لے کر آئے ہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ موجود تھا۔ جب نبی کے زمانے میں یہ طریقہ موجود تھا، اب اگر امام مالک نے اختیار کیا ہے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے پڑھنا، محدث کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک عنوان ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک، ان بڑے بڑے لوگوں نے القراءۃ جائزۃ، قراءت علی الشیخ کو جائز مانا ہے۔ شیخ کے سامنے طالب علم پڑھے جائز ہے۔ پھر ان لوگوں نے یعنی جو جواز کے قائل ہوئے، امام مالک ہے، سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں، خود امام بخاری ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جائز ہے، انہوں نے دلیل لی ہے زمام ابن ثعلبہ کے قصے سے۔ آگے پھر وہ بھی قال حدثنا سے جہاں حدیث شروع ہو رہی ہے، پھر آگے اور ایک دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک لمبا قصہ آ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ یہی آپ کو سنوں۔ زمام ابن ثعلبہ یہ قبیلہ سعد بن بکر سے ہے، اور قبیلہ سعد بن بکر وہ قبیلہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا تھا، جا کے حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، وہ اسی قبیلے کی رہنے والی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اس زمانے کا بھی ایک قصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں تھوڑا امن حاصل ہوا تو آپ نے اپنی طرف سے دعا کا مطلب دعوت دینے والے داعی جگہ جگہ روانہ کیے، جاؤ وہاں اسلام کی دعوت دو، جاؤ وہاں اسلام کی دعوت دو، جاؤ وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی یا چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبیلہ سعد بن بکر میں بھی پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت دی۔ تو لوگوں کو وہ باتیں پسند آئی کہ تمہاری تعلیمات بڑی اچھی ہیں، لیکن ہم پہلے ان باتوں کی تصدیق کر لیں کہ واقعتاً یہ اس نبی کی باتیں ہیں یا تم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کہہ رہے ہو۔ اور یہ ان کی سمجھداری کی بات تھی کہ قاصد آیا ہے، داعی آیا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، باتیں اچھی ہیں، لیکن تم نسبت کر رہے ہو رسول کی طرف، اور رسول نسبت کر رہا ہے اس کی اللہ کی طرف کہ اللہ نے مجھے یہ باتیں دی ہیں۔ تو ہم پہلے تصدیق کر لیں کہ نبی نے تمہیں یہ باتیں بتائی کہ نہیں، اور پھر نبی کو یہ باتیں اللہ نے بتائی کہ نہیں، ہم پہلے اس کا یقین کر لیں، تصدیق کر لیں، پھر ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ تو ان جو داعی تھے ان کا بہت اچھی بات، یہاں سے ایک اشارہ ملا، دھیان سے سننا آپ لوگ، یہاں سے ایک بات ملی کہ جب کبھی کسی انوکھی بات کو آپ سنیں، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں آگے نقل کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے یہ انوکھی بات سنی کہ اللہ ایک ہوتا ہے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایمانیات جن کو کہتے ہیں، ان کو عجیب سی لگی، لیکن پہلے وہ تحقیق کر رہے ہیں پھر ایمان لائیں گے۔ یہی ہمارا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے فلاں جگہ بیان میں سنی، فلاں کہہ رہو، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے فلاں کہ یہ کیسا سند ہے؟ آپ تو کتاب کے حوالے سے یا اس عالم دین کا نام لے کے بیان کریں، فلاں عالم دین نے یہ بات کہی تھی، آپ اپنی طرف سے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی اجنبی بات معلوم ہوتی ہے تو پھر تحقیق کرو، بڑے علماء کی طرف رجوع کرو تو فلاں جگہ ہم نے یہ بات سنی تھی، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ حقیقت ہے، اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اس کو نقل نہیں کر سکتے جب تک تحقیق نہ کریں، لیکن آج کل تو کوئی تحقیق نہیں کرتا، کہیں بھی کوئی بات سن لی اس میں دو چار حاشیے چڑھا کے اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال زمام ابن ثعلبہ اب قبیلہ بنو سعد کی طرف سے قاصد بن کے حضور کے پاس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے باتیں سنی، ان کو پسند آئی، انہوں نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو جس کا نام زمام ابن ثعلبہ بیان کیا جا رہا ہے اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا، جاؤ نبی سے مل کر آؤ۔
جس نبی کا یہ نام لے رہے ہیں، اور وہاں جا کر ان باتوں کی تحقیق کرو۔ اب حدیثوں میں تفصیل آتی ہے۔ یہ زمام ابن ثعلبہ آیا اور کچھ بولتا ہوا جا رہا ہے، جیسے آدمی کچھ سوالات رٹتے ہوا آتا ہے، میں یہ پوچھوں گا، یوں کروں گا، تو بھن بھناٹ کرتے ہوا آ رہا ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، اور ایسے مجمع کو پھاڑتے پھاڑتے داخل ہوا۔ میں نے کل پرسوں پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے، ایسے گول دائرہ، اسی دائرے میں ایک جگہ حضور بیٹھے رہتے تھے، کوئی نمایاں نہیں، کوئی گدی لگ رہی ہو، اونچے بیٹھ رہے ہوں، الگ سے بیٹھے ہوں، یہ پورا یہ ایک حلقہ بنا ہوا، اسی میں ایک جگہ حضور بیٹھے ہوئے۔ اب یہ چل کر آیا اور وہاں کھڑا ہو گئے سامنے، وہ کہنے لگا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا، یہ جو گورے چکٹے بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور آ کر کہنے لگا میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، فمشدد علیک، اور تھوڑی سی سختی برتوں گا، میں دیہات کا آدمی ہوں، ادب آداب زیادہ جانتا ہوتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میری زبان میں، میرے سوال کے انداز میں کچھ بے ادبی سی جھلکے، اس لیے مجھے معاف کیجیے، میں سوال کرتے ہوئے کچھ سختی برتوں گا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا تم سوال کرو جو تمہارے جی میں آئے، پوچھو۔ اب وہ سوالات کی ترتیب شروع کر رہا ہے اور کئی انداز اس نے اختیار کیے۔ پہلے تو سوال یہ کیا کہ بتائیے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ کہنے لگے آسمان میں جو نفع دینے والی چیزیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، ان سے بارش برستی ہے، یہ نفع دینے والی چیزیں، یہ کس نے بنائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بنایا۔ زمین میں یہ جو نفع کی چیزیں ہیں، چرندے پرندے درخت ہیں، پھل فروٹ ہیں، بہت سی چیزیں، یہ کس نے بنائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ اب کہہ رہا ہے جب یہ اللہ جو سب کچھ پیدا کر رہا ہے، کیا واقعتاً اس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اس کی سمجھداری دیکھو، پہلا اللہ کا اعتراف کروایا اور پھر کہہ رہا ہے کیا اسی اللہ نے جس نے آسمان پیدا کیا، اس میں نفع بخش چیزیں رکھی، زمین پیدا کی، اس میں منافع رکھے، کیا اسی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کہنے لگے کیا آپ نے ہماری طرف کچھ لوگ دعوت دینے کے لیے بھیجے تھے؟ آپ نے فرمایا بھیجے۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ آپ کے داعیوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمارے ذمے روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، کیا یہ بات سچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی ہے۔ آپ کے داعیوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو آپ تصدیق فرما رہے ہیں۔ آپ کے داعی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مالوں میں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیا یہ بات سچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم نعم۔ اب یہاں آپ غور کریں، رکے، وہ آنے والا حضور کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپ کے قاصد نے یوں کہا، کیا یہ بات سچی ہے؟ آپ کے قاصد نے یہ بات بتائی، کیا یہ بات سچی ہے؟ اور حضور کیا فرمایا؟ ہاں بالکل سچی۔ یہی تو ہے عرض علی الشیخ، یہی تو ہے قراءت علی الشیخ، استاد کے سامنے پڑھنا۔ وہ آنے والا اپنی باتیں سنا رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہاں یہ باتیں میں نے کہی بھائی، ہاں یہ باتیں میں نے کہی ہیں، میرے داعی نے سچ کہا ہے۔ اسی کو امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عرض علی الشیخ یا قراءت علی الشیخ یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ طالب علم پڑھے، استاد سنے۔ یہ زمام ابن ثعلبہ چل کر آیا ہے، وہ اپنی باتیں سنا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور آپ صرف ہاں کہتے جا رہے ہیں، ہاں یہ بات میں نے کہی، ہاں یہ بات میں نے کہی، ہاں یہ بات میں نے کہی۔ یہی کام محدث کا ہوتا ہے کہ طالب علم پڑھتا ہے، محدث بھی کہتا ہے یہ بات میں نے بیان کی، یہ حدیث میرے حوالے سے، یہی عرض علی الشیخ ہے، یہی قراءت علی الشیخ ہے، یہ جائز۔ امام بخاری اس طرح دلیل لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں نے حدیثوں کا خلاصہ سنا ہے، یہ 2 حدیثیں لمبی آ رہی ہیں، میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں گا، باقی کی عبارت چلے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الناصري عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءة عن العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال لا قراءة المحدث فلا باس ان يقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان عن القراءة عن العالم والقراءة سواء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله
بن أبي نبيل أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل أبيض متكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سلمنا بدأنا فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله وصلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أشهدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أشهدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أشهدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. یہی حدیث دوبارہ نقل کر رہے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، سند پڑھو پہلے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کیا گیا. یہ 7ویں پارے کے ایک آیت کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک تھے، کوئی کیفیت آپ پر تھی تو آپ کھڑے ہوئے ممبر پر اور لوگوں سے کہا پوچھو جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے، پوچھو تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے. تو لوگ تو سمجھ گئے کہ آپ ناراض ہیں کسی بات پر، غصے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ نبی میرا باپ کون ہے؟ اب یہ کوئی سوال تھوڑی میرا باپ کون ہے. لوگ اس کے بارے میں چیمی گوئیاں کرتے تھے کہ یہ حرامی ہے، اس کا باپ یہ غلط رشتہ کرنا، جیسے ہوتا ہے قوم میں بہت سے لگے. تو اس کو یہی شبہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی چیمی گوئیاں کرتے ہیں، آج میں پوچھ لیتا ہوں دوسرے کہ میرا باپ کون ہے. تو کہنے لگا اللہ نبی بتائیے میرا باپ کون ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تم یمان کے بیٹے ہو، حذیفہ ابن الیمان، تم یمان کے بیٹے ہو. بات ختم ہو گئی. اگر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کھڑے ہو کر کسی اور کا نام لے لیا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے بدنام زمانہ ہو جاتا. وہ حقیقت ہے کہ وہ یمان کا ہی بیٹا ہے، لیکن اگر اسلامی اصول کے اعتبار سے آپ دیکھیں جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو تو ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کو باپ کی طرف ہی منسوخ کریں گے. جب تک ہمارے پاس 4 عینی گواہ نہ ہو، اور 4 عینی گواہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہو بھی جائیں تب جا کے کہیں نفی ہو سکتی ہے، لعان ہوگا، میاں بیوی کا الگ کر دیا جائے گا، تب جا کے بیٹے کو کسی کی طرف منسوخ کریں گے، ورنہ تو وہ باپ کا ہی مانا جائے گا. چاہے وہ غلط طریقے سے پیدا ہوا پھر بھی باپ کی طرف ہی نسبت کرتے ہیں. اسلامی ضابطہ یہ ہے. تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے تھے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات مت کیا کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے، تمہاری بے عزتی ہو جائے، یہ وہ چیز تمہارے اوپر بھاری پڑ جائے. ایسے سوالات مت کیا کرو. کام کے سوال کرو، تمہاری دینی ضرورت کے جو سوالات ہیں وہ کرو. یہ بے تکے سوالات مت کیا کرو میرا باپ کون ہے. یہ کوئی نبی کا کام تھوڑی کہ بتاتا پھرے وہ تمہارا باپ فلاں ہے. ایسے ہی اگر کوئی شرعی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو نبی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں گے کہ یہ کام کتنی مرتبہ کرنا ہے. مثلا نماز کا حکم دیں گے تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں گے یہ نماز تمہیں دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے. روزے کا حکم سنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کا وقت بھی متعین کریں گے تو پورا 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. حج کا اگر حکم سنائیں گے تو وہی تفصیل بھی بتائیں گے. بے تکے سوالات کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟
تو حضور خاموش رہے, کچھ نہیں فرمایا. وہ بیٹھ گیا, پھر پیٹ میں درد ہوا, پھر کھڑا ہوا. اکیلے افی کل عام, ہر سال حج کرنا پڑے گا. حضور پھر خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر بے چینی ہوئی, پھر کھڑا ہوا, کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ تو حضور فرمایا اگر میں نام کہہ دوں, اگر ہاں کہہ دوں تو ہر سال کے لیے فرض ہو جائے گا, اور پھر تمہاری دشواری ہو جائے گی. ہر مسلمان, ہر مومن ہر سال کہاں جائے گا حج کرنے کے لیے؟ فرمایا سال میں نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ادا کرنا ہے. یہ ہو بے تو کے سوال. اگر ہر سال کا یہ فریضہ تھا تو نبی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود متعین کریں. تم پوچھ کے اپنے لیے دشواریاں پیدا مت کرو. تو اس طرح کے سوالات کرنے سے اہل ایمان کو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب صحابہ سوال کرنے میں جھجکنے لگے. پتہ نہیں کون سے صحیح سوال ہے, کون سا غلط ہے, کہیں اللہ کے اس حکم کے خلاف نہ ہو جائے, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ محسوس کرے. اب جھجکنے لگے, ضروری سوال بھی نہیں کرتے تھے. البتہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آ جائے جو ادب آداب زیادہ نہیں جانتا ہے اور کچھ کام کے سوالات کرے. جب وہ سوال کرے گا تو نبی جواب دیں گے, ہمارے اندر علم بڑھے گا, ہمارے معلومات بڑھیں گی, کچھ ہمارے سوالات خود بخود حل ہو جایا کریں گے. تمنا یہ رکھتے تھے کہ کوئی آدمی آ جائے. تو اللہ نے یہ نظام کر دیا کہ زمام ابن ثعلبہ کو بھیج دے, جاؤ سوالات کرو. اب وہ سوالات کریں گے, نبی جواب دیں گے اور صحابہ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس کو کہہ رہے ہیں حضرت انس, نہینا فی القرآن, ہمیں اللہ کے قرآن میں منع کر دیا گیا تھا اس سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. ہر سوال سے منع نہیں کیا گیا, بے تکے سوالات, غیر ضروری سوالات سے روکا گیا. وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ, الرَّجُلُ الْعَاقِلُ, یہ اس کی صفت ہے. اور ہم یہ پسند کرتے تھے کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آ جائے. دیہاتی کئی طرح کے ہوتے ہیں, کوئی سمجھدار عاقل دیہاتی آئے جو یعنی سوالات معقول سوالات کرے. وَنَحْنُ نَسْمَعُ, اور ہم سنیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے تھے کہ خود تو سوال کرنے سے جھجکتے تھے, شوق یہ رکھتے تھے کہ کوئی آ جائے اور معقول سوال کرے. اس دور میں ہم لوگ چل رہے تھے. فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ, بس اللہ نے بھیجا اور ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا دیہاتی لوگوں میں سے, اور آ کر وہ ہمارے پاس کہنے لگا اتانا رسولک, آپ کا قاصد, وہ نبی سے بات کر رہا ہے, آپ کا قاصد ہمارے پاس پہنچا ہے. فأخبرنا, آپ کے قاصد نے ہم کو بتایا, انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک, کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ سوال کر رہا زمام ابن ثعلبہ کہ آپ کے داعی نے بتایا کہ آپ اللہ کا رسول ہیں, اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے, کیا یہ بات سچی ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں صدقہ, ان آدمی نے جو تمہیں بات بتائی ہے وہ سچ ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. فقال, اس نے سوال کیا, فمن خلق السماء, آسمان کس نے بنایا؟ قال اللہ عز وجل, نبی نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا. قال, وہ آنے والا کہہ رہا فمن خلق الارض والجبال, زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ قال اللہ عز وجل, نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. قال, وہ راوی کے سائل کہہ رہا فمن جعل فیہا المنافع, کس نے اس میں یعنی زمین میں, پہاڑ میں, آسمان میں نفع بخش چیزیں رکھی ہیں؟ قال, حضور نے فرمایا اللہ عز وجل. قال, زمام ابن ثعلبہ کہتا ہے فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونسب الجبال وجعل فیہا المنافع, اس اللہ کی قسم جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا, پہاڑوں کو گاڑا, اور جس نے ان تمام میں, پہاڑوں میں, زمین میں, آسمان میں بہت سی نفع کی چیزیں رکھی. اللہ ارسلک, کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ واقعہ ہے, سچ ہے یہ؟ قال نعم, حضور فرمایا ہاں. بس امام بخاری کا استدلال یہی ہے کہ زمام ابن ثعلبہ پیش کرتا جا رہا ہے اور حضور نعم کے ذریعے جواب دے رہے ہیں. اب دوسرا سوال, قال زعم رسولک, آپ کے داعی نے, آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا ہے ان علینا 5 صلوات و زکاة فی اموالنا, کہ ہمارے ذمے 5 نمازیں اور ہمارے مال میں زکوٰۃ واجب رہے گی. قال صدق, حضور نے فرمایا قاصد نے صحیح کہا. قال, اس نے کہا بالذی ارسلک, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ امرک بہذا, کیا اس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے یا آپ اپنی طرف سے واجب کر رہے ہیں؟ نماز کا حکم, زکوٰۃ کا حکم یا اللہ نے فرض کی ہے یا آپ اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں؟ اصل سوال کرنا منشا تھا ان کا زکوٰۃ کے بارے میں.
یہ جو زکوٰۃ نکالنے کا حکم آپ دے رہے ہیں یہ اللہ کا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اور یہ وہم ان کو کیوں پیدا ہوا؟ پہلے زمانے میں جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے، قوم کے سردار ہوتے تھے، وہ کماتے دھماتے کچھ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے گھر گھر پر ٹیکس متعین کر رکھا ہے۔ ہم تمہاری پنچایت کرتے ہیں، تمہارے فیصلے کرتے ہیں، تمہارے جھگڑے نمٹاتے ہیں، تمہارے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا سالانہ تم اپنے اپنے گھروں سے ہمیں اتنا دیا کرو۔ اب جب حضور نے زکوٰۃ کا حکم کہلوایا تو لوگوں کو لگا کہیں ایسے ہی تو ٹیکس نہیں ہے جیسے ہمارے پہلے ذمہ دار لیا کرتے تھے، قوم کے سردار لیا کرتے تھے، اس لیے پوچھ رہا ہے کیا اللہ نے واقعتاً اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے ہم زکوٰۃ نکالا کریں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مال اصول کر کے میں تمہارے فقیروں پر ہی تقسیم کروں گا۔ اگر میں اپنے گھر میں بھرتا اس کو تو یہ وہم جائز تھا کہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ وصول کروں گا، وہ زکوٰۃ بیت المال میں آئے گی، بیت المال میں سے پھر غریبوں پر بڑھ جائے گی، مسلمانوں کے فقیروں پر بڑھ جائے گی، محتاجوں پر بڑھ جائے گی، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اور تمہارے جو پرانے سردار تھے وہ وصول کر کے اپنے گھر میں رکھتے تھے، بس یہی فرق ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ وزعم رسول، اور آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ذمے صوم شہر، ایک مہینے کے روزے ہیں، فی سنتنا، ہمارے سال میں۔ قال صدق، حضور فرمائے یہ بات جس نے سچ کہی۔ کہنے لگا فبالذی ارسلک، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہ حکم آپ کو دیا ہے؟ قال نعم۔ وزعم رسول، قال وزعم رسول، قاصد نے کہا یا زمام ابن ثعلبہ نے کہا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہمارے ذمے حج البیت، حج البیت دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذمے بیت اللہ کا حج بھی ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ قال نعم۔ قال صدق۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا؟ قال نعم۔ قال فوالذی بعثک بالحق، کہنے لگا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، اب میں ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا نہ گھٹاؤں گا، اضافہ نہیں کروں گا نہ گھٹاؤں گا، مطلب یہ کہ جو جو آپ نے بات بتائی ہیں ایسے کیسے ہی پہنچا دوں گا، پہنچانے میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، جن جن چیزوں کو آپ نے بتایا یہ میں اپنی قوم کو جا کر سنا دوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ زمام ابن ثعلبہ اپنی بات میں سچا ہے تو ضرور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب ایمان فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے بچے، یقینی طور پر انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ اگر یہ سچا ہے تو جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے نہ نوافل کی ضرورت ہے نہ تسبیحات کی ضرورت ہے، ہاں رفع درجات کے لیے فرق سمجھ لینا۔ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان اور اعمال ضروری ہے، جن کو آپ فرائض اور واجب کہتے ہیں، اور گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جنت میں بھی درجے ہیں، اگر اونچے درجات پہ جانے چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، تسبیحات پڑھو، خیرات کرو اور کام کرو، درجات بلند ہوں گے آپ کے۔ لیکن صرف جنت میں جانے کے لیے ایمان کامل کافی ہے۔ ایمان کامل کا مطلب مال اعمال، ایمان بھی ہو، اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ تم بہت جلدی فیصلہ کر دیتے ہو، یہاں چلو نہ لگائے جنت میں نہ جا سکے، یا 4 مہینے نہ لگائے جنت میں نہ جا سکے، یہ 4 مہینے کا ذکر حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ لگاؤ اچھی بات ہے، سیکھو اچھی بات ہے، لیکن 4 مہینے پر اور چلہ لگانے پر جنت موقوف نہیں ہے۔ یہ میں بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کی 50 سال تک حدیث کی خدمت ہے، حدیث میں ہی لگے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے۔ ترمذی شریف، یہ جیسے بخاری شریف ایک کتاب ہے، ایسے ہی ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب پوری حفظ یاد کی۔ یہ خود انہوں نے بیان کیا کہ جب میں رادیر پڑھایا کرتا تھا تو میں کتاب سامنے رکھ کر نہیں پڑھتا تھا، بلکہ پوری حدیث میں پوری ترمذی شریف میں نے حفظ کیا اور حفظ پڑھایا کرتا تھا۔ ایسا جلیل القدر محدث، ایسا شیخ الحدیث، اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ دیوبند میں ہر کوئی شیخ الحدیث تھوڑی بن سکتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، یہ سنا چاہ رہا ہوں میں، جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے ایک مبلغ صاحب نے یوں کہا تھا، اللہ بیچارہ کی مغفرت کرے، قریب 4 مہینے نہ لگے۔ یہ جو سوچ ہے اس کو میں بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا سوچ ہے؟ ایک آدمی کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں جا رہی ہے، اگر 4 مہینے نہیں لگے تو وہ جہنمی ہے کیا؟ یہ کیا سوچ ہے؟ یہاں یہی کہا گیا ہے
کہ زمام ابن ثعلبہ آ کر کہتا ہے کیا نمازیں فرض ہیں؟ حضور کا ہاں فرض ہے. کیا روزے فرض ہیں؟ ہاں فرض ہے. کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ ہاں فرض ہے. کیا حج فرض ہے؟ ہاں فرض ہے. کہنے لگا اب میں کم زیادہ نہیں کروں گا. تو حضور کیا فرما اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور ان باتوں کو پورا کرے گا تو جنت میں جائے گا. تو حضور نے تو نہیں کہا تو 4 مہینے میں لگانا پڑے گا. حضور نے تو نہیں کہا چلے میں جانا پڑے گا تبھی جنت ملے گی. اس لیے یہ غلط فہمی. میں اس کا نہیں کہہ رہا مت لگاؤ, ضرور لگانا چاہیے. چلے بھی لگاؤ, 4 مہینے بھی لگاؤ, زیادہ وقت بھی لگاؤ. اور عوام کے لیے یہ بہت مفید طریقہ ہے. میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, عوام الناس کے لیے دعوت و تبلیغ بہت اچھا طریقہ ہے, بہت نفع بخش طریقہ. کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے, کتنے لوگ اچھے راستے پر آ گئے, کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ذہن بنانا کہ 4 مہینے کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی, چلہ لگائے بغیر دوزخی رہے گا, اس سوچ کو بدلو. یہ قرآن حدیث پر زیادتی ہے, یہ دین میں اضافہ ہے, بہت مفید ہے. آپ 4 نہیں 8 مہینے لگاؤ, 8 نہیں آپ سال لگاؤ, بالکل اچھی بات ہے, لگانا ہی چاہیے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہی چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو جماعت میں نہ جائے وہ دوزخی ہے, تو پھر فما بال القرون الاولی. میں تم سے سوال کروں گا کہ دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ چلہ لگانا 4 مہینے, اس کی شروعات تو 100 سال پہلے ہوئی ہے. اس سے پہلے جو نیک لوگ گئے وہ کہاں ہیں بتاؤ بھائی. 100 سال ہوئے دعوت و تبلیغ کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا. اگر چلہ لگائے بغیر 4 مہینے لگائے بغیر جنت نہیں ملتی ہے تو اس کام کے شروع ہونے سے پہلے امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور یہ سب کہاں گئے؟ ہماری نسل میں جو پہلے صاحب ایمان تھے وہ کہاں گئے؟ کیا وہ سب دوزخی؟ اس سوچ کو بدلو. ضروری ہے چلہ بھی لگاؤ, 4 مہینے بھی لگاؤ, دعوت تبلیغ میں جاؤ, دین کی باتیں سیکھو, عمل کرو, بہت اچھا ہے. لیکن یہ دماغ صحیح کرو کہ 4 مہینے لگائے بغیر دوزخی ہوتا ہے آدمی. اس کو بدلو. اس میں اخیر میں یہی ٹکڑا ہے, ان صدق لیدخلن الجنہ. اگر زمام ابن ثعلبہ اپنی بات پر پکا رہا, یہ مومن رہا اور ان فرضوں کو ادا کرتا رہا, تو نبی کیا کریں, یقینی طور پر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت بن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء رجل من اهل البادية عاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من اهل البادية فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الارض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاة في اموالنا؟ قال صدق. قال بالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال فما الذي بعثك بالحق لا نزيد عليك شيئا ولا ننقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق يدخلن الجنة.